الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے اہل اسلام کو اسلام سے پھیرنے کے لیے اور اپنی یہودیوں کو ایمان کی طرف آنے سے روکنے کے لیے اس کا پردہ چاک فرمایا. یہودیوں نے اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ صبح صبح چلے جا کریں مدینے اور وہاں جا کر رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں. سارا دن ان کے پاس بیٹھیں، آیات سنیں، قرآن کی حدیثیں سنیں، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں، لیکن جب شام کا وقت ہو تو وہ یہ کہہ کہ وہاں سے اٹھ آئیں ہمیں تو اس دین میں کوئی بھلائی نظر نہیں آئی، اس دین میں فلاں فلاں خرابی ہے، فلاں فلاں نامناسب باتیں ہیں، لہذا ہم تو یہ دین چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کا نظریہ یہ تھا، ایک تو وہ لوگ جو یہودی تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو پھیر لیں گے، اور دوسرے بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا بھی دین مشکوک ہو جائے گا، وہ بھی کہیں گے، کیونکہ پورے علاقے خطے کے اندر جو علم والے سمجھ جاتے تھے وہ یہی سمجھ جاتے تھے. یہی کو لوگ علم والا سمجھتے تھے یہودیوں کو، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی تورات شریف، اگرچہ محرف تھی لیکن ان کو لوگ علم والا سمجھتے تھے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے گی کہ اگر تو ایسی بات اس میں فساد والی خرابی والی نہ ہوتی تو یہ اسلام چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں. ان کا اسلام کو چھوڑنا اس بات پر دلیل ہے کہ اسلام میں کوئی نہ کوئی باقی مسئلہ ہے، اسلام جو ہے وہ مذہب اور دین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ نا کافر ہے، کلی طور پہ کافر ہے، اسلام اسے کچھ نہیں کہتا، دعویٰ ضرور دیتا ہے اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو رہے کافر رہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ بندہ جو مسلمان ہو جائے، پہلے مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے، اب اسے ایسے چھوٹ نہیں دی جائے گی. یہ ارتداد کی جو سزا ہے نا سخت، وہ رکھی ہی اسی لیے گئی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ، کیونکہ ایک بندہ کافر ہے، سب کو پتہ یہ کافر ہے، ایک بندہ وہ مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا ہے، اس سے اور لوگ کافر ہوں گے، وہ بھی کہیں گے یار یہ مسلمان اگر اسلام میں کوئی عیب والی بات نہ ہوتی تو یہ بندہ اسلام کیوں چھوڑتا. تو اس سے ارتداد کی راہ کھلتی ہے، لوگوں کے اندر دین جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتداد کی سزا یہ رکھی، 3 دن تک اسے سمجھایا جائے، مہلت دی جائے، وہ بھی 3 دن قید میں رکھا جائے، اسے سمجھایا جائے، اسلام کے محاسن اور کفر کی خرابیاں مفاسد بیان کیے جائے اس کے سامنے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو فابہا، نہ قبول کرے تو 3 دن کے بعد اس کی گردن اتار دی جائے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ صرف اور صرف ارتدادی تحریک کی روک تھام کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے متنفر نہ ہوں، کفر کی طرف لوگ نہ جائیں، اس لیے یہ اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے. تو یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ اہل اسلام میں لوگ جو ہیں صبح صبح چلے جائیں ان کے پاس اور جا کر کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھنے کے بعد شام کے وقت جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر آ جائیں. اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے انہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ باقی لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں عرب میں سے، وہ بھی اب نئے نئے جو ہیں وہ بھی دین کو مشکوک سمجھیں گے. یعنی اتنا تو ہوگا نا، دین کے معاملے میں ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، شبہ پیدا ہو جائے گا، یہ بات سوچ کے یار علم والا بندہ تھا آخر وہ کیوں بھاگا. جیسے یہاں سے کوئی پیر کا کوئی مرید بھاگ گیا بڑا، تو کہتے ہیں یار بات کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اگر کوئی بات نہ ہوتی تو یہ بندہ کیوں بھاگتا. حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ جس کو بھی چاہے جناب حق سے دور کر دے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے حق سے دور ہو جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، یہ نہ ہی کسی بندے کے حق اور باطل ہونے کی یہ علامت ہے. تو یہ یہودیوں نے ایک تو فائدہ یہ حاصل کرنا چاہا کہ لوگوں کے دلوں میں دین کو مشکوک کر دیں، اور دوسرا فائدہ یہ حاصل کرنا چاہا کہ یہودیوں کی طرف سے جو لوگ کلمہ پڑھنے کی طرف مائل ہو رہے تھے، دین کی طرف مائل ہو رہے تھے، تاکہ انہیں روکا جائے، انہیں بھی یقین ہو جائے گا یار ہمارا اتنا بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا رہبان ہے، اتنا بڑا راہب ہے، اتنا بڑا حبر ہے، یہ گیا ہے وہاں چھوڑ کے واپس آ گیا ہے،
اب کو خیر ہوتی تو یہ ادھر ہی جاتا، یہ واپس کیوں آتا؟ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی سازش تھی اہل اسلام کو حق سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہن میں رہے، دیکھیں یہ ان کی سازش صرف اسی دور تک محدود نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے اندر یہ سازشیں ان کی چلتی رہی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا نام کا یہودی، یہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا، انہوں نے اس ذلیل کو بھیجا یہودیوں نے، اس نے آ کر اتنا نفوذ اختیار کر لیا، اتنا یعنی کہ زور پکڑ گیا، اس نے اہل اسلام کو دور صحابہ سے ہی اس نے اہل اسلام کو دینی بھی نقصان پہنچایا، سیاسی بھی نقصان پہنچایا، دونوں طرح سے نقصان پہنچایا۔ آج جو آپ کو یہ رافضیوں کی جماعت یہ سیاہی نظر آتی ہے، کالے نظر آتے ہیں، یہ ساری کی ساری اسی کی دین ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اور جتنے بھی ختم نبوت کے منکر کھڑے ہوئے، نبوت کے مدعی کھڑے ہوئے، سارے کے سارے سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، اہل سنت تھے، یہ ٹانا ٹانا کالے تھے، لیکن جیسے ہی یہاں پہ برطانیہ آیا، برطانیہ کے گندے پیر یہاں لگے تو یہاں پہ جہاں ہر دوسرے دن نیا فرقہ کھڑا ہو جاتا ہے، نئے نئے مولوی چھوڑے انہوں نے، رسول اللہ علیہ السلام کی بیدبیاں کی گئی، منہ بھر کے آقا علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، رسول اللہ علیہ السلام کی ایک ایک بات کا متعلق جناب نکتہ چینیاں ہونے لگی، پھر جناب وہ سرسور کھڑا ہو گیا یہیں سے، جس نے جناب شاعر اسلامی تک کا مذاق اڑا دیا، شاعر اسلامی کا انکار کر دیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تک کا انکار کر دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا منکر ہو گیا، اور اس کے بعد جناب مرزا قادیانی دجال کھڑا ہو گیا۔ یہ سارے کا سارا یہ جناب برطانیہ کی دین ہے۔ کس کی دین ہے؟ برطانیہ کی دین ہے۔ یہ برطانیہ نے سارا فساد کھڑا کیا یہاں پر، لیکن یہ الگ بات ہے، پاکستان کے صدر کو بھی افسوس ہے ملکہ برطانیہ کے مرنے پر۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، جتنے بھی ممالک ہیں نا جہاں پر برطانیہ حکومت کر کے گیا ہے، وہ آج تک ملکہ برطانیہ ان کی سربراہ ہے۔ ملکہ برطانیہ جو مری ہے 96 سال کی عمر میں، 70 سال حکومت کی اس نے، آج تک وہی سربراہ تھی حقیقی۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسرے ممالک کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے اس کے ریزہ خار ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اس کی حکومت رہی ہے، اسے کہتے ہیں مشترکہ دولت ہیں، یعنی کہ یہ سارے کے سارے جہاں پہ حکومت کر کے گئے ہیں وہاں پہ معاہدے کر کے گئے ہیں۔ حکومت انہوں نے بظاہر چھوڑ دی ہے، معاہدہ کیا قانون ہمارا ہی چلے گا، تو بتائیں جس کا قانون حکومت اسی کی ہوتی ہے کسی اور کی ہوتی ہے؟ اسی کی ہوتی ہے نا۔ یہاں پہ 302 وہاں پہ 302 یہاں پہ ہیں، چوری کی سزا جو وہاں ہے وہی یہاں ہے، جو سزائیں وہاں پہ ہیں وہی یہاں پہ ہیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، آج تک اسی کے باج گزار ہیں، اسی کے غلام ہیں یہ، وہ چاہے ہند ہو، بنگلہ دیش ہو، یا پاکستان ہو، یا برما ہو، جتنے بھی علاقے ہیں سارے کے سارے جہاں پر اس کی حکومت رہی ہے، آج بھی حکومت اسی کی ہے، آج بھی قانون اسی کا ہے۔ بظاہر وہ جناب اپنا اس نے لوگوں کے سامنے عمل دخل اپنا چھوڑ دیا ہے، وگرنہ انہیں دکھ کیوں ہوا بتائیں؟ وہ ان کی ایک ایک چیز لوٹ کے لے گئے، مار کے لے گئے، ہر چیز ہے۔ اس کے جو ماتھے میں ملکہ برطانیہ کے ماتھے میں جو ہیرا لگا ہوا ہے وہ بھی ہمارے مسلمانوں کا ہے، وہ یہیں سے لے کے گئے ہیں، ایک یہاں سے لیا، دوسرا اندر سے لیا، 2 ہیرے لگے ہوئے ہیں اس کے جو پہنتی ہے، سر پہ تاج پہنتی تھی، اس میں 2 ہیرے لگے، دونوں مسلمانوں کی چوری کی انہوں نے۔ وہ اربوں ڈالر، اربوں پاؤنڈ کی مالیت کے ہیں وہ جو آج ان کے قبضے میں، اور اسی کو جناب آج اپنا نجات دہندہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے جناب یہاں پہ تاجروں کی صورت میں آئے اور یہاں پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے۔ ہمارے جناب مسلمان حاکم جو ہے بہادر شاہ ظفر کو صبح کا ناشتہ دیے جانے لگا، جناب جب پراگ سے کپڑا اٹھایا تو ان کے بچوں کی گردنیں اتار کے ان کے سر رکھے ہوئے تھے، ناشتے کے لیے دیے بہادر شاہ ظفر کو، اور آج ہم انہیں کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ انہیں کے مرنے پہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی دکھ ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں تو اپنی ماں سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا اسے ماں کہہ رہی ہے، پھر تو یہ نہیں پتا ابے تیرے کتنے ہوں گے، پھر وہ بھی ذرا ڈھونڈ، یعنی اس کی ماں اسی کھلے ڈلے ذہن کی ہو تو پھر ابے بدلی کتنے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کمینے لوگ ہیں۔ کل پرسوں بکواس کی ہے اس نے، کہتا ہے میں نے قائد اعظم نے آزادی دلوائی تھی انگریز سے، اور میں جناب پہلے امریکہ سے آزادی دلوائی ہے ان کو،
اب میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے آزادی دلواؤں گا، حضور سے آزادی دلواؤں گا ان کو. بتائیں یہ نہیں بکواس کی، باقاعدہ ٹی وی پہ چلی ہے. اور اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں کہتا ہوں قسم خدا کہ اس کا تالا لگا ہوا ہے. ابو جہل بھی سارا کچھ دیکھ کے کلمہ نہیں پڑا تھا، اور یہ بھی ابو جہل سے بدتر لوگ ہیں کمینے، جن کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی یار وہ بغیرت کیا کیا بھونک رہا ہے، کیا کیا بک رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہو کر. ٹیلی ویژن پہ اس کی خبر چلی ہے، اس نے یہ خود بکواس کی ہے. اس نے کہا میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے لوگوں کو آزاد کرواؤں گا. کیا مطلب حضور سے آزادی؟ کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو اتنے کو مرتد تو کر چکے ہیں، اب کیا کرے گا مزید؟ بتا. ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ پڑا ہوا ہے. وہ صرف وہی طاغوت نہیں ہے، اس کے ماننے والے بھی طاغوت ہیں. صرف وہی شیطان نہیں ہے، اس کے ماننے والے بھی شیطان ہیں. عجیب بات ہے، مولوی سارے پاگل کے بچے ان کے پٹھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں بولتا مولوی. یہاں کو مسئلہ کو مولوی چھوٹا سا کر دے تو سارے جناب باولے بن کے اس کی ٹانگوں پڑ جاتے ہیں. اتنا بڑا کتا اتنے بڑے کفریات بھونک رہا ہے، کوئی بھی نہیں پکڑتا اسے. سارے خاموشی بھنگ پی کے پڑے ہوئے ہیں. کسی کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے مولوی کو، کسی کو گدی کی پڑی ہوئی ہے، کسی کو عرصوں میں پڑی ہوئی ہے، کوئی کنی کام میں پڑا ہوا ہے. وہ نعوذ باللہ من ذالک اتنا بھونک رہا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے لوگوں کو آزاد کرا دوں گا. بتائیں بھائی، نہیں سمجھ آتی لوگوں کو، کیا کریں، کدھر جائیں گے؟ یہ کل کا بیان ہے، آپ سنیں ذرا اس کا، اس نے بکواس کی ہے شاید ہو ان کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ یہودیوں کی سازشیں، یہ برطانیہ کی سازشیں بھائی علیہ السلام کے پیچھے، یہ انہیں کا کھڑا کیا ہوا. حکیم صحیح تو اس لیے تو مارا تھا. حکیم صحیح نے آج سے 30 سال پہلے بتایا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ عمران خان نام کا کرکٹر جو لڑکا ہے اس کو جناب یہودی تیار کر رہے ہیں. اس کی کتاب جیسے چھپ کے آئی ساتھ ہی اسے قتل کر دیا گیا. حکیم صحیح وہ چھوٹا بندہ نہیں تھا، بہت بڑا بندہ تھا. آپ جانتے ہیں ہمدرد مطلب ہے جس کا، آج تو وہ خیسے ان کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہے، وہ کیا نام اس کا ٹرسٹ بن گیا ہے. وہ حکیم سعید بہت بڑا دلی سے آئے تھے یہاں پاکستان میں، بہت دانا بندہ تھا. اس نے پہلے بھانپ لیا تھا. اس نے کہا یہ یہودیوں کا غلام ہے. ایسے نہیں یہودیوں نے اپنی بیٹی سے پیش کی اور پھر جناب آگے اس سے بہت بڑا کام لیں گے اسلام کے خلاف، اور جناب وہ ہوا ہے. اسے تو مار دیا گیا، لیکن بات تو اس کی آج تک موجود ہے نہیں یہاں. اور وہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس وقت وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے آزادی دلوا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار. میں کہ یہودیوں کے گروہ نے کہا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اہل ایمان پر نازل ہوا وجہ النہار، دن کے شروع میں، صبح وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، دن کے آخر میں تم کافر بن جاؤ گے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی دین چھوڑ جائیں. جو دین قبول کر چکے ہیں وہ بھی دین چھوڑ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ساتھ یہ بھی نصیحت کی اپنے یہودیوں کو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. فرمایا سنو، تم صرف اسی کی بات ماننا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، اس کے علاوہ کسی کی بات نہ ماننا. رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ان کی بات بھی نہ ماننا، قرآن بھی پڑھا جائے نہ ماننا. تمہیں صرف اس کی بات ماننی جو تمہارے مذہب کا ماننے والا ہو، یعنی یہودی ہو اسی کی بات ماننی. بتایا آج سیاسی لوگ یہ سارے لگے پھرتے ہیں، ان کا ذہن یہ بنا نہیں دیا گیا قرآن پڑھا جائے نہ سنا جائے، نہ مانا جائے. قرآن حدیث پڑھی جائے نہ مانا جائے، آپ جو لیڈر کہہ رہا ہے اسی کو مانا جائے. ابھی یہی جمعہ میں پڑھا کے جب میں اوپر جانے لگا نا، ایک بچہ مجھے ملا، وہ کہنے لگا جی پچھلے جمعے کا بیان سن کے ایک بندے کو تو ایسی آگ لگی. وہ عمران خان کا بندہ تھا، کہتا یہ ہماری جماعت سے لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے. بدگمان تو وہ ہوتا ہے کہ بندہ بے عیب ہو، اس کے معاملے میں اس کے بارے میں جناب باتیں گندی پھیلائی جائیں. تو جو بندہ ہی ایسا ہو جو خدا رسول کا دشمن ہو، جو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے لوگوں کو آزادی دلوانا چاہتا ہو، اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے، بدگمانی پھیلانا. یا ہم نے کوئی خلاف واقع بات کر دی ہے، یہاں پہ کوئی جھوٹی بات کر دی ہے ہم نے ممبر پہ بیٹھ کر. ابھی جو بل پاس ہونے جا، بل تو پاس ہو چکا 2018 میں جو بیان کیا تھا میں نے، وہ مخنث والا ہجڑے والا جمعے پہ بیان کیا تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا میں نے. کوشش کر کے جنہوں نے نہیں سنا وہ ذرا سنیں اس کے کیا مفاسد اور کیا خرابیاں ہیں اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آگے. اور اس بل کو پاس کروانے میں، اس بل کو نافذ کروانے میں، اس کا قانون بنوانے میں یہ تینوں جماعتیں شامل ہیں، تینوں آگے ہیں.
نون لیگ، پی پی اور پی ٹی آئی، تینوں جماعتیں آگے آ گئی، اور اس سے ہوگا کیا وہ کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، آپ جو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اب بھی لوگ کہیں کہ جناب ہم نہ حق بول رہے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے یار ان سے، قسم خدا کے سوائے دین کے معاملے کے ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں، دفعوں پر جو مرضی کرتے ہیں کریں جی۔ اور یہ جتنے بھی جناب غبن کے معاملات کرتے ہیں، قوم کے پیسے لوٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ چور ہیں شروع دن سے، کہ نہیں؟ ہم تو اس پہ اتنی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں بغیر تو تم مال کے چور بنو، دین کے چور تو نہ بنو، ہیں؟ پاگل کے بچے نہیں ہوتے تو دین کو پڑھ جائیں، اور ان کو مال ملتا ہی اسی لیے ہے دین کو پڑھنے کی وجہ سے، وگرنہ ان کو مال ہی نہیں ملے۔ بڑا منہ پھاڑ کے کیا دیتے ہیں کہ مولوی کی وجہ سے سارا نقصان ہے، ملک ترقی نہیں کر رہا، کہتے ہیں فساد سارا مولوی کی وجہ سے ہے، پاکستان جو ڈوب رہا ہے مولوی کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ میں نے کہا بتا یار، دودھ کا کاروبار میں کرتا ہوں، دودھ میں پانی میں ملاتا ہوں، کیمیکل والا دودھ میں پلاتا ہوں لوگوں کو، نہیں نہ پلا، مولوی نہیں نہ پلاتا، یہ مولوی پلاتا ہے۔ کون پلاتا ہے؟ دودھ میں پانی کون ڈالتا ہے؟ دودھ میں کیمیکل کون ڈالتا ہے؟ یہ جتنے بھی یعنی چیزیں ساری آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، ان کے پیچھے اکثریت لبرلوں کی ہے۔ وہ کیس پھنسے ہوئے ہیں، 40 سال ہو گئے لوگوں کے کیس نہیں نمٹ رہے، وہ میں پھنسا کے بیٹھا ہوں، وہ مولوی پھنسا کے بیٹھے ہیں۔ یہ ابھی کی بات ہے، ابھی میں نے تصویر بھیجی، آپ دیکھیں، باہر سے کسی نے راشن بھیجا پاکستان میں، اوپر لکھا ہوا ہے یہ بیچی نہیں جائے گی، لا یہ باہر بھی اردو میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ ناٹ فار سیل، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ کسی دکان پہ پڑی ہوئی ہے، توڑا اس کا، وہیں پہ جناب چینی بک رہی ہے۔ بتائیں، وہ میں رکھا آیا ہوں وہاں بیچنے کے لیے، جو غریبوں کے لیے آیا تھا وہ میں دے آیا ہوں۔ 236 ملین ڈالر صرف کرونا کے دنوں میں یہاں آئے اور آتے ہی غائب ہو گئے۔ وہ کون غائب کر گیا؟ مولوی غائب کر گیا۔ وہ عجیب بدتمیز لوگ ہیں، وہ مولوی کھا گئے جی، مولوی برباد کر گئے جی ملک۔ مولوی کیا کھا گیا بیچارہ، مولوی بیچارہ تو ختم کی روٹی سے باہر نہیں آیا کبھی، مولوی بیچارے کو تو پھل بھی ملتے ہیں تو کٹے ہوئے کو کھانے بھی نہیں، ثابت تو پھل مولوی بیچارہ کھاتا ہی نہیں ہے یا نہیں ایسا؟ تو کٹے ہوئے پھل ہی ملتے ہیں نا مولوی صاحب کو، وہ بھی ایک پلیٹ میں ڈال کے دیتے ہیں، مولوی صاحب نکلو چوسی شب جا کے کھاؤ، اگلے جاتے تھے مرن تک۔ کہتے ہیں کہ مولوی دعا کر رہا تھا، میں نے کہا کیوں نہ کرے بیچارہ، کو بندہ مرے اس بیچارے نے تو کرنی ہے نا دعا تیرے لیے، کسی نہ کسی کی جلدی پہنچے تاکہ زیادہ گناہ نہ کرے وہ بھی۔ اللہ اکبر، عجیب بد دماغ لوگ ہیں، خدا خراب کرے جسے۔ اصل میں مسئلہ انہیں مولوی سے نہیں ہے، مسئلہ انہیں دین سے ہے۔ کیوں کہ ان کی حرام زدگیاں رکتی ہیں۔ پھر دین جب بولتا ہے نا، دین تو ظاہری بات ہے، دین کہے گا جناب یہ فلم ڈرامے نہ کرو، تو بتائیں وہ تو یہ مسئلہ کسی کتاب نے خود تو پڑھے ہو کے نہیں بیان کرنا، یہ تو مولوی نے بیان کرنا ہے، تو پھر ان کو چڑ لگتی ہے مولوی سے، نہیں مولوی سے چڑ لگتی ہے ان کو۔ اب یہ ان کے یہ کہتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آنا چاہیے، یہ پھر بھاگتے جناب حرام کاری کی طرف، حرام خوری کی طرف، جو بدماشی کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ پھر مولوی ان کو روکتا ہے ابھی یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صحیح نہیں ہے، مولوی کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا پڑا ہے۔ کیا مطلب خراب ہوا پڑا ہے؟ وہ اس کی اپنی روٹی جس طرح وہ کھانا چاہتا ہے وہ نہیں کھا سکتا مولوی کی وجہ سے، تو وہ کہتا ہے جناب یہ مولوی جو ہے نا ان کی وجہ سے سارا کام تباہ ہوا پڑا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، انہوں نے کہا کہ صرف تم اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، میں حبیب آپ فرما دیں ہدایت وہی ہے جو میرے اللہ کی ہدایت ہے، بس۔ ہاں ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالی کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم عند ربکم، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہودیوں کو اس بات میں بھی جلن تھی کیونکہ کتاب ان کے پاس تھی تورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر ہزار لاکھوں گنا بڑھ کر علم اور ہدایت رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو عطا فرمایا۔ سو اس بات میں جلن میں تھے، وہ کہتا ہے یؤتی احد مثل ما اوتیتم، وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیسی تمہیں کتاب دی گئی ہے ویسی کتاب کسی اور کو مل جائے؟ نہ لہٰذا تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی، تم نے اسی کی پیروی کرنی ہے جو ہمارے مذہب کے پیروکار ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جو باتیں آپ کی کتابوں میں ان کے حق میں ہے نا، مسلمانوں کے حق میں ہیں،
آپ کی کتابوں میں جو رسول اللہ علیہ السلام کے اوصاف ہیں وہ جا کے ان کو نہ سنایا کرو، مسلمانوں کو نہ سنایا کرو، کہیں یہ نہ ہو او یحاجوکم عند ربکم، کل قیامت کے دن رب کے پاس کھڑے ہو کر تمہارے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں، رب کے پاس پہنچ کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ مولا ہی نے تو سارا پتہ تھا۔ وہ اس سے بچنے، یعنی وہ یہ بھی سمجھتے تھے ہم ہیں جھوٹے، وہ یہ بھی سمجھتے ہم جھوٹے ہیں، لیکن ان ذلیلوں نے کیا کیا تھا، لوگوں کو گھیر کے رکھا ہوا تھا، ان کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، قرآن شریف کی طرف نہیں آنے دیتے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ تم یہ کیسے قدغن لگا سکتے ہو ہیں، قل ان الفضل بید اللہ، میں یہ رب تبارک و تعالی کے ہاتھ میں فضل ہے، کل رب تعالی نے تمہیں تورات دی تھی، آج رب تبارک و تم نے اس کی قدر نہیں کی، آج میں نے قرآن پاک جو ہے محبوب کے غلاموں کو عطا فرما دیا، اور تم اس کی بھی قدر نہ کر کے اس کی برکت سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یؤتیہ من یشاء، فضل سارا رب کے ہاتھ میں ہے، رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا، علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے اس نے قرآن کے لیے اپنے غلام محبوب کے غلاموں کا انتخاب کیا ہے۔ قیامت تک جس بندے کو قرآن کا علم آئے گا وہ بندہ یقین کر لے کہ میرے رب نے مجھے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا ہے، کیونکہ یہاں بات قرآن کی ہو رہی ہے۔ رب تو انہوں نے کہا کہ ایسا علم، ایسی ہدایت ان کے پاس کیسے آ گئی جو ہمیں ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا فرما دوں، جسے چاہوں عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی اگلی آیت مبارکہ کے اندر، پچھلی آیت مبارکہ میں ان کی دینی خیانت کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مالی خیانت کو واضح کیا۔ مالی خیانت کیا ہے جی؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا، وہ بھی کافر، اس نے آگے بہت سارا ڈھیر سونے کا آپ کے پاس رکھا، یہ رکھ لیں میں لے لوں گا، وہ دے کے گیا، واپس آیا تو آپ نے اسے دے دیا، جیسے تھا ویسے دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ ایک یہودی اور تھا، وہ یہودی تھا، اس کے پاس ایک بندہ آیا مشرک امی، اس نے آ کر اپنا ایک درہم یا ایک دینار جتنا بھی تھا اشرفی وہ آگے اسے دی، کہا کہ یہ لے لو میں آپ سے لے لوں گا، وہ دے کے چلا گیا۔ جب واپس آیا نا آگے اس نے مانگا تو وہ مکری گیا، اس نے کہا میں نے واپس نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان کا نظریہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پر حلال ہے دوسرے مذہب والے لوگوں کا جو بھی مال ہم ہڑپ کر لیں ہر طرح ہم سے ہمارے لیے جائز ہے، دوسرے مذہب والوں ہیں۔ جیسے آج کل کے پیر کہتے ہیں نا، کئی بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی لے کے جائے نا کچھ، وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہ کس لیے دے رہے ہو، وہ کہے منت کا ہے، بزرگ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا منت کا، میں سید ہوں، یا وہ کہتے ہیں جی میں تو غنی ہوں مجھے نہیں لگتا یہ مال مجھے نہیں لگتا، لہذا تم یہ وہاں لنگر خانے میں جمع کروا دو، مدرسے کے طالب علم کھائیں گے جو غریب ہیں، یا پھر کوئی غریب سنگی آ گیا تو اسے ہم دیں گے، غریب درویش ہے تو اسے ہم دیں گے، کیونکہ صدقے کا واجب ہے نا، صدقہ واجبہ منت کا ہو یا جو بھی ہو صدقہ واجبہ وہ ہم غریبوں کو دیں گے، وہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں، ایک ایک چیز کی پڑتال کرتے ہیں۔ لیکن کئی پیر ایسے ہی غلامان یہود بن کے بیٹھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آئے نعوذ باللہ، یہ شعر بھی گھڑ رکھا ہے ان جائز پیروں نے، مال درویشاں تندور خدا، مال تندور خدا، جو چیز آئی ہے فنا در فنا، کہتے ہیں جو بھی آئی ہے فنا ہی ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ سمندر ہے جو بھی آیا ہے سب حلال ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، میں اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ایک پہاڑ قنطار ڈھیر سونے کا بھی آپ دیں بطور امانت کے، یؤدیہ الیکا، وہ تمہیں ادا کر دے گا، تمہیں واپس کر دے گا۔ جو مخلوق کے معاملے میں اتنا امانت دار ہے وہ رب کے معاملے میں بھی بڑا امانت دار ہوگا، ہاں رب کا حکم بھی ویسے پہنچائے گا جیسے پہنچانے کا حق ہے۔ اب بتائیں بھائی، مخلوق کے معاملے میں امانت دار اگر کسی نے دیکھنا ہو کسی کو، آپ چلے جائیں جہاں سیلاب ہے آپ کو ہر طرف مولوی نظر آئے،
ہے یا نہیں ایسا؟ آپ کو ہر طرف مولوی نظر آئیں گے، وہ چاہے مولوی سعد حسین ہو، چاہے جتنے بھی مولوی ہیں سارے مولوی لگے پھرتے ہوں۔ حقیقت والی بات ہے کہ پانی میں بیچارے جا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے باہر سے بڑا مال اکٹھا کیا ہے، کچھ نہیں پہنچا۔ وہاں پہ کما بڑھیا ہے راجن پور کی، وہ یہ بے نواز شریف کی شہزادی ہے نا مریم مائی، یہ وہاں گئی ہے، اسے جا کے وہ کہتی ہے مجھے، اس نے کہا کہ آپ نے کچھ دیا، اس نے کہا دیا کچھ نہیں، صرف لکڑی پائی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں صرف لکڑی پائی ہے، 3 بار انہوں نے میں نے دیتا کچھ کو نہیں۔ کر کہنے لگا مائی تو بڑی خوش نصیب ہے، میں نے کہا پرے مر، میں نے خوش نصیب نہ کیا لگا کہ لکڑی پا کر میں نے دیتے اسے کون سے۔ بتائیں یہ لوگ صرف فوٹو شوٹ کے لیے گئے ہیں، اور ہمارے پچھلے پرائم منسٹر جو ہیں پی ماسٹر وہ بھی وہاں گئے ہیں، بس وہ جناب نیچے سے شلوار اٹھائی ہوئی تھی، پانی میں جا رہے ہیں، پیچھے شادی کے کوئی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، شادی کے برتن پڑے ہوئے ہیں کھانے والے، وہ تصویر پتہ نہیں کسی گھر میں پانی چھوڑ کے تصویر بنا رہی، سمجھتے بالا تر بات ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا، بتایا ان کی خدمت کے لیے رات دن کون کھڑا ہے؟ مولوی کھڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی کسی کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو مخلوق کے معاملے میں امانت دار ہے وہ رب کے معاملے میں امانت دار ہوگا۔ ایک ایک چیز جا کے پہنچائیے وہاں، مجالے آگے پیچھے ہو جائے، اور یہ حکومت، یہ مشنری، یہ ان کے پیچھے سارے کے سارے بیٹھ کے چیزیں پھر غائب ہو گئی ساری کی ساری۔ اور سعودی نے پچھلی بار کوئی پتہ نہیں کتنے ٹن، 100 ٹن سے زیادہ کھجوریں تھی، وہ آئی تھی، پتہ نہیں کون کھا گیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو کھجور کی گٹھلیوں کو، جب کھجوریں ہوگی نا قیامت والے دن اللہ کا پتہ جائے گا بھی کس کے پیٹ سے کھجور کی گٹھلی نکل رہی ہے، ایک کھجور کس کے پیٹ سے نکل رہی ہے۔ کتنے ٹن کھجوریں ساری کھا گئے، کسی غریب کو ایک دانہ نہیں ملا۔ باہر سے جو بھی خبیث لوگ ہیں بھیک مانگتے ہیں، باہر سے ہمیں بدنام کرا رکھا ہے۔ قسم سے باہر جاتے ہیں لوگ پوچھ کے کون ہے پاکستان، وہ کہتے ہیں نکل چلا رو نکل یہاں سے، بتائیں اتنی عزت نہیں ہے ہماری، اور ان دلیلوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ تو کمینے ہیں، ان کو تو عزت کی ہے پرواہ نہیں، ہمیں کو پکڑ کے گلی میں گھسیٹ دینا، دوبارہ اس گلی میں نہ جائیں، ان کو گھسیٹ کے جیل ڈالتے ہیں، وہاں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ حکمران ابھی جو بیٹھے نا دیکھنا یہ ادھر سے پھر جائے گا جیل، ہاں دلیل پھر بھی نہیں ہوگا، باہر کہیں گے ہاں آنا ہی ہوتے انہوں کو آنا ہے، ہاں پھر آنا ہے۔ یہ واحد برات ہے جہاں پہ 1000 بار بھی جوتے پڑے نا ہر بار جنگ تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں جی اب یہودیوں کو کردار ادا کرنے والے ہمارے حکمران بھی ذرا دیکھیں، غور کریں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ فرمایا کہ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کو آپ 1 دینار بھی دے دیں نا، لا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، وہ تجھے کبھی واپس نہیں کرے گا۔ 1 دینار بھی تم نے رکھا ہے نا اس کے پاس امانت ہے تو کبھی واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تو اس کے سر پر چڑھ جائے، ہاں تو کھڑا رہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی کٹے گا تو جاؤں گا، دے گا تو جاؤں گا، میں کھڑا ہوں، میں تو لے کے جاؤں گا، میں بیٹھا ہوں تیرے دروازے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذلیل ہو کے دے گئے، یہ الگ بات ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا مفسرین نے، فرمایا کہ اس کے سر پر کھڑا رہے گا، مطلب یہ ہے کہ تو اگر الا ما دمت علیہ قائما، تو دے کے وہاں سے چلا گیا ہے، دے کے اسے فوراً مانگنا شروع کر دے تو لے لے گا، وصولی ہو جائے گی۔ اگر دے کے گھر چلا گیا ہے واپس آ کے کہے گا وہ تجھے دینار دیا تھا، وہ کہے گا کب دیا تھا، کب دیا تھا، وہ نہیں دیا تھا، چل نکل یہاں سے، کیسے پھر یہ باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیں بھائی یہی حال آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کرونا کے دنوں میں کتنا فنڈ آیا باہر سے کھا گئے، سیلاب کے دنوں میں آیا، زلزلے کے دنوں میں آیا، اتنا فنڈ آیا جناب سارا ہی کھا گئے، کچھ نہیں دیا غریبوں کو بیچاروں۔ اب جتنا بھی کام ہو رہا ہے بیچارے غریبوں کا اپنے تحت آپ ہی ہو رہا ہے۔ یہ دوست سے میرے وہ گئے تھے وہاں، پرسوں والے دن مجھے ملنے آئے، وہ کہنے لگے جی کہ بابا میں ملا ہے، وہ کہتے جی میرے 3 کمرے تھے، 3 کے 3 ہی بہ گئے، کہتے کچھ نہیں بچا، گندم پڑی تھی وہاں پہ پانی آ گیا، گندم وہاں اگائی ہے، بوریوں کے اندر پڑی گندم ہو گئی ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ اس نے کہا کوئی بندہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں، کوئی حکومت نہیں آئی۔ اس نے کہا 2-3 مولویوں کا نام لیا اس نے، یہ اپنے ساتھ بھائی، انہوں نے کہا بس یہی لوگ آئے ہیں اور کچھ دے گئے ہمیں، تو وہی ہم کھا کے بس گزارا کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ اس نے کہا اتنی سخت گرمی، پہننے کے لیے جوتے تک نہیں ان کے پاس،
اس نے میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بیچارے بلک رہے ہیں گرمی کی وجہ سے سارا دن، اور حبس ہے، ہوا تک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے پوچھا اس سے بابے سے کہ آپ کو بڑی خواہش ہو تو بتاؤ، وہ ہم پوری کر دیں۔ کہتے بابا رونے لگا، وہ کہنے لگا ایک ٹینٹ لے کے دے دو مجھے، ایک ٹینٹ لے کے دے دیں میں تاکہ سایہ تو کر لوں اپنے بچوں کو، بس یہی خواہش ہے میری پوری دنیا۔ وہ رات کو بانٹ بھی لیے ہوں گے، آپ پتہ نہیں کن جہادوں کی بات کر رہے ہیں۔ جہاد جب آتے ہیں نا تو جہاد پہنچ جاتے ہیں وہاں لینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں میں کہ یہ بھی ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ تھا، وہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ یہ کہتے تھے کہ امی لوگ جو ہے نا ان کا مال دبانے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، امیین سبیل، کوئی راہ نہیں ہے ہم پر کہ جناب ہمیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن تم نے ان کا مال کیوں کھایا۔ اور اسی طرح یہاں بیٹھے ہر دفتر کے اندر ہیں جو بیٹھے کھا رہے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے دوست، کہتے ہم جب لے گئے نا راستے میں چوکی آئی پولیس والوں کی، انہوں نے کہا بھی کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی فلاں علاقے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں نہیں جا سکتے آپ۔ کیوں؟ اس نے کہا وہاں پہ مسائل ہیں، آپ کو لوٹ لیں گے۔ ہاں، وہاں پہ بڑے بڑے وزیر استان سے ڈاکو آئے ہوئے، بدماش آئے ہوئے ہیں، مولوی آئے ہوئے ہیں، وہ لوٹ لیں گے آپ کو، آپ نہیں جا سکتے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا یار مہربانی آپ کی، ہم سامان لے کے آئے، ہم نے سیلاب زدگان کو دینا ہے۔ تو کہنے کا اچھا چل پھر صاحب کا حصہ یہی دے دو پھر چلے جاؤ، صاحب کا حصہ یہی دے دو پھر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے پھر سامان کھولا، اس میں سے جو جو چیز پسند آئی صاحب نے نکال لی۔ بتایا میں نے کہا وزیرستان کے ڈاکو وہ نہیں تھے، وہی تھے خود ہیں جنہوں نے جناب کہا کہ ساڈا حصہ اتنے رکھ تو پھر جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جتنا بھی آپ کو لوٹتے ہیں ٹھگتے ہیں نا، آپ کو رشوت دیتے ہیں، جو بھی لیتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں۔ مٹھائی نہیں دیتے، چائے کہتے ہیں چائے پلا دی، رشوت کون سی مٹھائی ہوتی ہے؟ رشوت مٹھائی ہوتی ہے؟ کتے کا نام ہرنی رکھ دیا انہوں نے، گوبر کا نام برفی رکھ دیا انہوں نے، ساگ رکھ دیا انہوں نے، چلو ساگ رنگ ملتا ہے اس کا۔ اب اس طرح کی باتیں کریں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا مال جتنا بھی ہم کھا لیں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے کسی شریعت میں جائز نہیں رکھا، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے کا مال کھا جائے یا اس کی چوری کر جائے یا اس سے کچھ بھی لے کے دبا جائے کھا جائے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہاں، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔